نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد شروع میں پیش کرتا ہوں۔ درود پاک کی بہت پیاری فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیاہ۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر ایک ظاہر ناظرین کرام، ہر ایک ہی اپنے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں۔ بڑا پیارا وظیفہ خود نبی پاک نے ارشاد فرما دیا، روزانہ نبی پاک کی ذات پر 100 مرتبہ تو کم سے کم درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے۔ اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بہت ہی پیارے رسالے 72 نیک اعمال کے اندر ہمیں ایک بہت پیارا سوال یہ بھی عطا فرمایا، کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے؟ تو کیا ہی اچھا ہو ذہن نصیب ہم 100 مرتبہ سے بڑھ کر 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کی ڈھیر و برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح میں آج ایک بہت پیارے ٹاپک پر گفتگو کرنے جائیں گے، اور آج کا ٹاپک ہے غوث پاک اور علم۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی کرامتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی اور سننا بھی چاہیے، اور اس کی برکتیں آپ پاتے ہی رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ غوث پاک کے علم کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے گا۔ اس سے پہلے آئیے ایک کلام سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاہو جلال دو نہیں، مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں، مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، ہم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، ہم اپنا یا نبی، ہم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہاں، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہاں،
بس یاد میں شاہ وہ چشم اشک بار فیض الجلال دو وہ چشم اشک بار وہ چشم اشک بار فیض الجلال دو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو دو درد سنتوں کا پائے شاہ کربلا آقا دو درد سنتوں کا پائے شاہ کربلا دو درد سنتوں کا پائے شاہ کربلا امت کے دل سے لذت عصیان نکال دو امت کے دل سے لذت عصیان نکال دو ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو اور عطار کو بلا کے مدینے میں تو بقی عطار کو بلا کے مدینے میں تو بقی عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی تو پھولوں کے طفیل ہو پورے سوال دو تو پھولوں کے طفیل ہو پورے سوال دو چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو آقا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. ناظرین کرام، پروگرام
ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کلام بھی سنا۔ آئیے گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، ہمارے آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غوث پاک اور علم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ امام الاولیاء، محی الدین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں بھی سنیں گے، غوث پاک کا تذکرہ بھی ہوگا، اور بالخصوص آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غوث پاک اور علم۔ کیونکہ کئی لوگ ماشاءاللہ غوث پاک کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، سنتے بھی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، لیکن غوث پاک جہاں پر ایک با کرامت ولی اللہ ہے نا، وہیں پر غوث پاک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اپنے وقت کے مفتیوں کے بھی سردار تھے، اپنے وقت کے علماء کے سردار تھے، اور غوث پاک جیسا علم رکھنے والا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے غوث پاک کی۔ تو میں ندیم مدنی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مختصر تعارف بھی ہو جائے۔ ویسے تو غوث پاک ظاہر ہے کہ محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات بیان کریں گے۔ غوث پاک کو تو الحمدللہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، ان کا تعارف کئی بار سنا ہے، لیکن اپنے پروگرام میں برکت حاصل کرنے کے لیے، پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے غوث پاک کا میں چاہوں گا کچھ شروع میں مختصر تعارف ہو جائے، پھر آپ کے علم کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی بھائی، یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے کے زبان پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہوتا ہے، اور یوں سمجھے کہ ہم سنیوں میں تو غوث پاک کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر مہینے کی 11ویں شریف اور 11 تاریخ کو بھی ہم لوگ شریف کہتے ہیں نا، یعنی شرف و بزرگی والی ایک تاریخ ہم ادباً جو ہے اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو اتنا گہرا ہمارا تعلق ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ لیکن حقیقت میں جو آپ نے ابھی گفتگو کا اپنا آغاز کیا ہے کہ بعض اوقات ہم کرامات وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش سے جو ہے ہماری واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں ناظرین کے لیے اس تعارف کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، چنانچہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ تو یہ آپ کی ولادت باسعادت تھی کہ جو اتنی باکمال تھی کہ دنیا میں تشریف آوری ہوتے ہی آپ نے گویا کہ روزہ رکھا۔ حالانکہ روزہ اس وقت فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے اولیاء اور رب جن کو چن لیتا ہے نا علی بھائی، یہ شخصیات کمال کی ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن ہی سے عالم ایسا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو ماں کے شکم سے ہی جو ہے وہ چن لیا، یعنی وہ کہتے ہیں نا مادر ذات ولی ہیں۔ ایسا ہی مادر ذات ولی ہے، اور آپ یوں سمجھے کہ تشریف لائے تو اولیاء کے سردار جو ہے وہ آپ بن کر تشریف لائے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو یہ بہت بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ آپ کی یوں سمجھے کہ تاریخ پیدائش تھی، اور آپ کا پیدائش کے بعد کا جو ہے وہ انداز تھا۔ اگر مزید ہم آگے بڑھیں جو کہ غوث پاک اور علم کا تعلق ہے، تو یہ بنیادی بات ایک سمجھنے والی ہے علی بھائی کہ اولیاء کرام کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ہر ولی یہ عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں FGN چینل کے ناظرین، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، اپنا دوست نہیں بناتا۔ ہاں، جب وہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو علم کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، پھر جو ہے وہ اپنا محبوب اور مقرب بندہ اس کو بنا لیتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کا یہ ماشاء اللہ الکریم اطاعت الہی کا انداز تھا۔ اور جب کہ آپ 5 سال کی عمر کے ہوئے، جی 5 سال علی بھائی بالکل چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ابھی تو وہ کچھ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز ہی کر رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور وہ اٹک اٹک کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حروف تہجی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ تعلیم کا ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے بچے تو ہمارے یہاں تو 7 سال 8 سال میں وہ الف با، ہاں وہ ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچپن ہی میں جو علم لدنی اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس علم کا تعلق دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ ابھی آپ 5 سال کے ہیں، اور جب آپ پہلی مرتبہ مکتب میں گئے اور استاذ نے جو ہے وہ آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھائیں، تو آپ نے پڑھی تعوذ اور تسمیہ پڑھی، اور
الحمد شریف آپ نے خود سے سنائی، کیا بات، پھر الف لام میم سے آپ نے شروع کر کے 18 پارے ختم کر دیے، کیا بات، 18 پارے آپ نے منہ زبانی سنا دیے۔ اچھا استاد سارا کے سارا جو ہے وہ سن رہے ہیں، پھر استاذ نے کہا عبد القادر اور پڑھو، کہنے لگے کہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ کیوں اتنا ہی کیسے یاد ہے اور یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو میری ماں چونکہ 18 پاروں کی حافظہ ہے تو وہ اتنا ہی جو ہے وہ اس کو حفظ تھا تو مجھے بھی اتنا ہی جو ہے وہ یاد ہے۔ تو یہ کتنی ایک سمجھے کہ بہترین ایک بات ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ بعد میں آ کر نہیں کہ زندگی میں حفظ کیا ہو، ایسا نہ، ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ 18 پاروں کے حافظ آپ پیدا ہوئے، تو اس میں کردار ماں کا بھی تو ہے نا علی بھائی۔ یہاں ایف جی چینل کے ناظرین یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ ماں کا بھی یہاں بڑا اہم کردار ہے کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹ میں ہے، شکم میں ہے، اور آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن فرما رہی، کتنی کثرت سے یہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہوں گی کہ پیٹ میں موجود بچے نے 18 پارے حفظ کر لیے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک آدھ بار کی بات نہیں ہوں گی یہ، بلکہ یہ بار بار کی بات ہے نا کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ تکرار کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوگا کہ پیٹ میں شکم میں بچے نے جو ہے وہ قرآن کو حفظ کر لیا۔ عموماً ہمارے یہاں پر حال کیا ہوتا ہے، یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے نا، لیکن وہ فلمیں ڈراموں کی عادتیں اور میوزک سننے کی عادتیں، نماز ترک کرنے کی عادتیں، سائنٹیفک اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں موجود ہیں کہ ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر جو ہے نا وہ بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس پر تو ریسرچ ہوئی ہے کہ ماں اگر خوش رہتی ہے نا تو اندر بچے پر اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، اگر ماں غمگین ہے تو اس کا ایفیکٹ پیٹ میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، ڈپریشن میں نہ رہیں، اور جناب اس کو مشکلات اس پر نہ ڈالی جائیں، اس کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں۔ یہ چیزیں ڈاکٹر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایکٹیویٹیز کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، عمل کا بھی اثر پڑے گا، اگر اچھا عمل کیا جائے گا تو اچھا اثر پڑے گا، برا کیا جائے گا تو برا عمل پڑے گا۔ تو ایف جی چینل کے ناظرین ان چیزوں کا، اسپیشلی جو مجھے خواتین جو بہنیں سن رہی ہیں، اس بات کو نوٹ کریں کہ ایسا وقت اگر اللہ نے دیا ہے، اولاد کی نعمت جو ہے وہ عنقریب ملنے والی ہو، تو اللہ کی اطاعت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس طرح جو وہ اپنے شب و روز گزاریں، تو انشاءاللہ الکریم جب ماں قاری قرآن ہوں گی تو بیٹا بھی انشاءاللہ کریم پھر آگے بڑھ کے نہ جانے کیا کیا بنے گا۔ کیا بات ہے، یعنی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف اپنے ابھی شروع میں کیا، اس سے ایک چیز جو مجھے اور سمجھنے کو ملی وہ یہ کہ والدین کا، ماں باپ کی تربیت جو نا اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہاں بالکل پہلی درسگاہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے کہ یہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ یہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ بچپن میں ماں باپ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایکچوئل میں کیا ہے کہ آج اس دور میں جو ہے نا وہ باپ کو دیکھو تو وہ کمانے میں مصروف ہے، اچھا اس کی فکر یہ ہے کہ مجھے کمانا ہے اسی کے لیے۔ اب بھائی وہ بچہ ہے، اس کی تربیت یقیناً کمائی بھی ہے، ساری چیزیں اس کے فیچرز بھی ہیں، لیکن اس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھیں تو مزید چونکہ بچپن ہی میں آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے، تو آپ نے اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود جو ہے باعظمت بزرگ تھے، بڑی روحانی اور علمی شخصیت تھی، باقاعدگی کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہر جیلان میں آپ کی خدمت میں رہ کر جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، اور علم دین کا جو ہے وہ فیضان آپ نے لوٹا۔ تو یہ کیا ہے، گھر کے بڑوں سے علم جو ہے وہ سیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا بہترین کردار ہوتا ہے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں اور اپنے اولاد کو علم سکھانے میں۔ ندیم بھائی اس میں ایک بات میں ایڈ اور کروں گا، یہ جیسے بتایا نا کہ ابتدائی تعلیم صحیح وہ آپ نے اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ علی بھائی، ندیم بھائی، آپ جب بھی کسی بزرگ کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، جب ابتدائی تعلیم کی بات آئے گی نا تو ایک سمجھو کامن طور پر یہ چیز تو آپ کو مل ہی جائے گی اس ہر بزرگ کے بارے میں کہ بھائی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے لی، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق دیکھ لیں، پھر مزید تعلیم کے لیے آگے بڑھے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی تقریباً تعلیم کا آپ کا سلسلہ رہا، کسی مدرسے میں باقاعدہ داخلہ جو ہے وہ مطالعے میں نہیں، اس طرح کچھ علم میں نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ کسی مدرسے میں گئے، آپ کا خاندان ہی علمی تھا، انہی کی صحبت میں رہیں تو ماشاءاللہ علم کا فیضان لوٹتے رہے۔ بالکل، یعنی ابتدائی تعلیم یوں دیکھا جائے تو ماں باپ سے ہی مل رہی ہوتی ہے، مزید تعلیم کا سلسلہ پھر آگے کرنے کے لیے پھر یعنی کہ وہ دور و دراز کا سفر کرتے تھے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چونکہ بات چلی علم کی اور غوث پاک کا علم، سبحان اللہ، اتنی عظیم شخصیت ہے تو ان کا علم بھی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف ہمارے ندیم بھائی نے کیا، قاری صاحب
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے راہ علم کی اگر شروعات پتہ چلے کہ کیسے کیا ہے، اور ہمیں سننے والے اگر طلباء کرام ہیں یا جو ویسے بھی سن رہے ہیں ابھی تک علم دین حاصل کرنے کی راہ پر گامزن نہیں ہوئے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح آپ کو شوق ہوا علم دین حاصل کرنے کا، وہ کون سا موقع تھا، کیا وقت تھا، غوث پاک نے کس طرح علم دین شروع کیا اور اس راہ پر کس طرح آپ گامزن ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو میں اس پر بات بتانے جا رہا ہوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح راہ علم کا سفر شروع کیا۔ جی جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین توجہ سے اس کو سنیے گا، جو بچے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حج کے دنوں میں جنگل کی طرف نکلا تو ایک بیل کی طرف میں ہو لیا پیچھے پیچھے، تو بیل کی طرف میں پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا، ایک دم سے بیل رکا اور بیل نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو آواز آئی یا عبد القادر ما لی ھذا خلقت، یعنی اے عبد القادر تجھے اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ نے اس بیل کے منہ سے یہ آواز سنی کہ تجھے اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اب فوراً گھبرا کر اپنے گھر پر آئے اور گھر کی چھت پر چڑھے۔ جب گھر کی چھت پر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں سب لوگ جمع ہیں۔ پھر یہ جب منظر آپ دیکھتے ہیں اور یہ جو واقعہ بیل کا واقعہ وہ یہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میری والدہ محترمہ، میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے، آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا بیٹا سبب کیا ہے، کیا ریزن ہے؟ تو آپ نے پھر وہ بیل والا واقعہ سنا دیا، تو اس پر آپ کی والدہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے۔ پھر آپ نے یہ کرا کہ چونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب نے وراثت کے اندر 80 دینار یہ چھوڑے ہوئے تھے، تو 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد جیلانی کو دیے اور 40 دینار آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے لیے گدڑی کے اندر سل دیے، اور پھر آپ کو باہر شہر کی طرف روانہ کرنے بھی آئی، اور جب روانہ کر رہی تھی بغداد کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے، رائے خدا میں وقف کرنے کے لیے، علی بھائی اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے جو الفاظ تھے، سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر، کیا کوٹ کوٹ کے ان کے اندر جذبہ بھرا ہوا تھا اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی کہ اے بیٹا اب جا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد، اب تیری اور میری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی، میں تیرا اب چہرہ قیامت کے دن دیکھوں گی، جہاں میں تجھے رائے خدا میں وقف کرتی ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اور پھر ساتھ میں یہ بھی آپ نے نصیحت کی کہ یہ 40 دینار جو گدڑی کے اندر سل دیے ہیں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، یہ بھی آپ نے تربیت کی۔ اچھا پھر یہ پورا لمبا واقعہ ہے، پھر آپ جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو 60 ڈاکو آپ کے قافلے والوں کو گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کیا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے فوراً سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ پھر ڈاکو کے سردار کو بلایا جاتا ہے کہ یہ بچہ تو بتا رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، تو ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، تو بولے تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہ اس لیے نہیں بولا کہ میری والدہ نے مجھے جاتے جاتے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، تو میں اپنے والدہ سے کیا ہوا وعدہ عہد یہ نبھا رہا ہوں۔ اب وہ یہ بات ڈاکو کا جو سردار تھا اس کے دل پہ لگی کہ آپ یعنی اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن کے اندر آپ اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدے کو نبھا رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے رب کے وعدے کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی وقت ہی وہ ڈاکو کا سردار، اس کے جو بھی ہوتے ہیں سب اس کے مصاحبین سب توبہ کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر۔ پھر آپ بغداد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، پھر علم دین بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 13 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس واقعے کے اندر جو مین چیز ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی جدائی کو برداشت کیا، پھر اپنے بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا، دور و دراز کا سفر کیا، اپنے شہر جیلان کو چھوڑا۔ پھر آپ ان کی والدہ کی طرف دیکھیں کہ ان کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی جدائی کو برداشت کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایسا جملہ بولا تاریخی کہ اب تیری اور میری ملاقات
قیامت کے دن ہوگی. اب اس کے بعد میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی جہاں میں تجھے علم دین کے لیے وقف کرتی ہوں, رائے خدا کے لیے وقف کرتی ہوں. یعنی آپ کی والدہ کی بھی دیکھا جانا اس میں غوث پاک کی تو قربانی ہے ہی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اتنا علم کا سفر کیا, اپنے گھر والوں سے دور ہوئے, لیکن آپ کی والدہ کی بھی کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے مطلب کہ جو قربان. دیکھیے علی بھائی, دنیاوی علم کے لیے لوگ بھیج رہے ہیں, بالکل بھیج رہے ہیں, دنیاوی کاروبار کے لیے لوگ بھیج رہے ہیں, صحیح, اور بلکہ یہاں تک کہ ہیں کہ وہ بیرون ملک جانے کے بعد جب وہ آنا چاہتا ہے نا, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہیں رہو, یہاں سب ٹھیک ہے, وہاں سے بھیجتے رہو. 6 مہینے میں آنے کا بولے گا نا ابھی تو 6 مہینے ہوئے تیرے کو, ابھی سے کہاں آ رہا ہے, 1 سال بعد آنا, 2 سال بعد آنا, یہ چیزیں دنیاوی طور پر یہ قربانیاں ہے, اس میں ایک سمجھے کہ ان کا فائدہ ہے, مفاد ہے, لیکن علم دین کے لیے جو ہے نا قربانی اٹھانے کے لیے کوئی تیار حالانکہ اگر دیکھا جائے تو علم دین سیکھنے کے لیے تو کوئی پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے. بچوں کو پڑھانے کے لیے کئی لاکھوں روپے بعض اوقات بچوں کی فیس ہوتی ہے, ان کو بھیجتے ہیں, لیکن دین پڑھانے کے لیے فری میں بھی داخلہ ہوتا ہے مدرسے کے اندر, تو نہیں بھیجتے. اب اسی واقعے سے ہمیں یہ تو سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں ان کی فی بھر رہے ہوتے ہیں, ان کی اور بھی بہت سارے خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں, مگر جب بات آتی ہے مدرسے کے بچوں کے خرچہ اٹھانے کی تو وہاں پر اپنے ہاتھ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو 40 دینار دیے, تو پتہ چلا گھر سے بھی یعنی کہ سپورٹ ملنا چاہیے بچوں کو, بالکل سپورٹ ملنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس پر ہاتھ تنگ کرنے چاہیے, بلکہ خوب سپورٹ کرنا چاہیے اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مطلب کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی علم دین کے لیے جو قربانیاں ہیں, یہ سمجھیے کہ وہ اسٹارٹ ہو گئی. اور اگر آپ دیکھیں نا ناظرین کرام, علم دین کی راہ میں بعض اوقات پریشانیاں بھی آتی ہیں, اور اس دور کی پریشانیاں ظاہر بات ہے کہ اس دور میں اور آج کے اس دور کے اندر فیسلٹیز کا بہت بڑا ڈیفرنس ہے نا. اس وقت ظاہر بات ہے جو سفر ہوا کرتا تھا, اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لمبا سفر کیا, اب ظاہر بات ہے وہ سفر کوئی ایروپلین کو تو تھا نہیں, وہ سفر بس کا اور ٹرین کو تو تھا ہی نہیں, وہ جو سفر ہوا کرتے تھے گھوڑوں پر, اونٹوں پر, اسی طریقے سے بیل گاڑیوں پر, اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی, ان پر سفر ہوا کرتے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اس راہ کے اندر یوں سمجھیے کہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ نے کس کس طرح سے قربانیاں برداشت کی, اور راہ علم میں غوث پاک کی قربانیاں. میں چاہوں گا کہ اس پر ندیم بھائی بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ غوث پاک نے اس راہ کے اندر جو قربانیاں پیش کی, اور ان قربانیوں سے ہم لوگوں کو کیا درس ملتا ہے. بہت زیادہ قربانیاں دی علی بھائی, اور یہ حقیقت ہے کہ قربانی کے بعد ہی بندہ جو ہے نا کوئی مقام اور منصب حاصل کرتا ہے. صحیح, کوئی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قربانیوں کے بعد ہی ملتی ہے, شارٹ کٹ وہاں پر مطلب نہیں ویلڈ ہوتا ہے. صحیح. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قربانیوں کا اندازہ خود آپ ان کے فرمان سے لگائیں, جو حضرت شیخ عبداللہ نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان فرمائی. یہ کہتے کہ مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, کیا فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, کہ مجھ پر ایسی ایسی مصیبتیں آئی ہیں, ان مصیبتوں کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسی مصیبتیں ہوں گی کہ آپ جس کو برداشت جو ہے وہ کر رہے تھے. آپ کہتے ہیں کہ کبھی یہ مصیبتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نا, تو میں زمین پر گویا کہ لیٹ جاتا, اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیات جو ہے وہ میں دہراتا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ جب میں دہراتا تو اس کے بعد جب میں اٹھتا تو میری وہ تکالیفیں دور ہو جاتی. رب کے قرآن کی برکت تو ہے ہی, لیکن آپ دیکھیں کہ تکالیفیں کس قدر زیادہ ہیں, اور آپ کا علم دین کی راہ میں جو تکالیفیں برداشت کرنے کا جو معاملہ تھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ کرام سے جو ہے وہ سبق لیتا اور جنگل و بیابان کی طرف نکل جاتا. وہاں پر میں کتابوں کا مطالعہ کرتا, کچھ ترکاریاں ملتی کھا لیتا, اور پھر جب میں واپس مطالعے میں مصروف ہوتا اور اس کے بعد جب مجھے نیند آتی تو میں کنکروں پر جو ہے نا وہ سو جایا کرتا تھا. یہ آپ کی زمانے طالب علمی کے جو ہے وہ حالات, اور آپ نے اس قدر تکالیف کے ساتھ علم حاصل کیا. کتنی یوں سمجھے کہ ایسی تکالیف ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی کے ساتھ ہونا تو راہ ہی چھوڑ دیں. لیکن علی بھائی بس یہ راہ تھی, مشکل تھی, پریشانیاں تھی, اس کے بعد جو آپ نے مقام حاصل کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنے علوم و فنون پر آپ کی دسترت جو ہے وہ آپ کو حاصل تھی. وہی بات ہو گئی جو غوث پاک آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس وقت کی کچھ پریشانی تھی, لیکن جب بعد میں آسانی آپ کے لیے ہوئی ہے, کیسی آسانیاں ہوئی کہ کتنے علوم و فنون پر جو ہے وہ آپ کو مہارتیں,
تامہ حاصل تھے، فقہ، علم حدیث، اور جناب مختلف جو ہے وہ اصولوں پر آپ علم المعانی دیکھ لیں تو اس کی طرح علم النحو دیکھ لیں، اور طرح طرح کے علوم پر جو ہے وہ آپ ایک ایک دن میں جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. آپ کا ٹائمنگ فکس تھے کہ صبح میں جو ہے وہ آپ علم حدیث، علم فقہ پر درس دے رہے ہیں، علم الکلام پر پھر آپ بعد ظہر درس دے رہے ہیں. یہ تقسیم کاریاں تھی. یہ آپ کے یوں سمجھے کہ آپ کی جو درس گاہ تھی اس کا یہ عالم تھا. بلکہ آپ کے جو اساتذہ کرام تھے جنہوں نے آپ کو سند حدیث دی نا، وہ سند حدیث دینے کے بعد کہتے تھے کہ عبد القادر یہ سند حدیث تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے جو معانی ہیں اور جو مفاہیم ہیں وہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. یعنی جو سند حدیث دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے علم کا جو ہے وہ اعتبار کرتے تھے. یہی آپ کے علم کا عالم تھا. تو یہاں پر وہ اسٹوڈنٹ جو دینی طلبہ ہیں، جو جناب تھوڑا سا اگر مدرسے میں پریشانی آ جاتی ہیں تو پڑھائی چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ بالکل وارفتہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. جناب وہ مکتب میں استاد صاحب سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہے، آج تو سبزی میں جو ہے وہ نمک نہیں تھا، آج تیل تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، آج جدول میں یہ تھا تو جناب وہ بنا دیا گیا، اچھا جدول میں یہ والی ڈش تھی، بریانی بنائی جاتی تھی اور جناب یہ بریانی بنائی نہیں گئی ہے. اور یہ جو سارے شکایتوں کے جو یوں سمجھے کہ پنڈارے کھول دیے جاتے ہیں. اب بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربانی ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یاد رکھیے پیارے طلبہ اکرام جو مجھے سن رہے ہیں، علم کی راہ میں تکالیفیں آنی ہے، علت، ذلت، قلت یہ ساتھ میں لگی رہنی ہے. بس اس کو برداشت کر کے، صبر کر کے اور آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم تکالیفیں برداشت کریں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر جو مقام ملے گا. اور کہا جاتا ہے بغیر تکالیف کے جس نے علم سیکھا نا وہ کیا علم. علم تو وہی ہے کہ جو تکالیفوں کے ساتھ سیکھا جائے. قربانی دنیا کا ذہن بنائیں، اگر تکالیفیں ہوں تو صبر کریں، آگے بڑھیں، مطالعہ کریں، جتنا علم سیکھ سکے سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم وہ علم وہاں اور اس مقام پر لے جا کر بٹھائے گا کہ جہاں کا ہمارے ذہنوں دماغ میں جو ہے وہ تصور بھی نہ ہو یعنی سکے. دین جو ہے قربانی مانگتا ہے. اب ظاہر بات ہے علم دین کی راہ پر نکلے ہیں تو قربانیاں تو ظاہر بات ہے آنی ہے. اور کامیاب وہی ہوتا ہے اس راہ میں کہ جو ان قربانیوں پر صبر کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کرے. اور بزرگوں کے اس طرح واقعہ سننے کہ جب بزرگوں کے پاس جب پریشانی آتی تھی نا تو ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تکلیف آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تکلیف پر صبر کرنے کے بعد اجر عطا فرمائے گا اور ہمارے جو درجات اس سے بلند ہوں گے. تو لہٰذا جو طلبہ کرام میرے سن رہے ہیں نا، غوث پاک رحمۃ اللہ کے حوالے سے تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ آپ نے کئی سال تک تو پتوں پر ہی گزارا کیا. پتے کھایا کرتے تھے نا، پتے کھا کھا کر آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کیا. سونے کی بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی تھی، جنگل میں سو گئے، زمین پر سو گئے. کس طریقے سے آپ نے علم حاصل کیا. اتنا بڑا مقام جو حاصل ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا. ہم چاہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے پاس جو ہے علم و حکمت کے دریا موجے مارنے لگے، علم و حکمت کے دریا جو ہے کھل جائے. یعنی ایک وقت تو یہ تھا نا علی بھائی کہ آپ نے اس قدر فقر و فاقہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، لیکن ایک وقت تو وہ آیا نا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یعنی ایک وقت تو وہ آیا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا وہ آپ کی شان ایسی ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نے قربانیاں دی اور وہ مقام آپ کو وہ ملا کہ پھر گویا کہ رب چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا، سکھایا، علم کی روشنی کو جو پھیلایا، اور یہ ساری کی ساری باتیں آج کئی سال گزرنے کے بعد ہم جو ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کے علم کے تذکرے کر رہے ہیں. کیسا اعلیٰ آپ کا مرتبہ اور کیسا آپ کا اعلیٰ علم ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کی بات چلی ہے تو آئیے ایک کلام بھی غوث پاک کی منقبت اور آپ غوث پاک کی شان میں ایک کلام سن لیتے ہیں. مل کر آپ بھی ناظرین کرام اس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. کیا بات ہے. کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جائی در بھی، میرے چاند میں صدقے آ جائی
اٹھے دل کی گلیوں سے آزم چمک اٹھے دل کی گلی گلیوں سے آزم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو یا غوث تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم قدم گردن اولیاء پر تیرا یا غوث قدم گردن اولیاء پر تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین کرام، آپ نے کلام بھی سنا. آئیے آخری سوال میں احمد رضا بھائی کی طرف لیتا ہوں. قاری صاحب کیا فرمائیں گے طلباء کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا طلباء کے ساتھ شفقت کا معاملہ کس طرح کا ہوا کرتا تھا، اور ہمیں ناظرین کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنبلی بزرگ ہیں اور بہت پائے کے ولی ہیں، اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور فقیہ بھی ہے. ان کی کئی سو صفحات پر کتابیں پھیلی ہوئی ہیں. یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ودیارتھی ہیں. تو آپ سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو آخر میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ پایا ہے، یعنی بالکل آخری ایام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چل رہے تھے، تو وہ ہم نے پائے ہیں.
ہوتا یوں تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، جہاں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے تھے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ چراغ بھیجتے تھے روشنی کے لیے، ہمارے لیے یعنی بچوں کے لیے. صحیح. اور صرف یہی نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً اپنے گھر سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا بھیجا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے مدرسوں کے اندر، ان کی کیسی خدمت کیا کرتے تھے. میرے FGN چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، اگر اس شہر کے اندر عاشقان رسول کا کوئی مدرسہ ہے، کوئی دارالعلوم ہے، کوئی مکتب ہے، آپ وہاں پر جا کر چکر لگائیے. وہاں پر غریب بچے ہوں گے، ان غریب بچوں کو دیکھیں کہ کیا ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں. پھر جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اچھے سے اچھا کھانا لے کر جائیں، اچھے سے اچھی کوئی پینے والی چیز لے کر جائیں. اسی طریقے سے جیسے موسم کے پھل آئے، آپ وہ پھل لے کر آپ مدرسے میں جائیں، بچوں کی ضرورت کو پورا کریں. ان کو کتابوں کی ضرورت ہے. علی بھائی شاید آپ کے پاس بھی اس طرح کے SMS اور کال آتے ہوگے، ندیم بھائی آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ایسے بچوں کے SMS آتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے بھی SMS آتے ہیں جو گھر سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں. اب درس نظامی کی جو کتابیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، جیسے جو شروعاتی درجے ہوتے ہیں تو اس میں تو چلو 400-500 کی کتابیں آ جاتی ہیں، مگر جیسے ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ دورے تک پہنچتے ہیں، دور حدیث شریف تک پہنچتے ہیں تو لینگویج میں نام ہے، یعنی یہ سب جو درس نظامی کی جو لینگویج ہوتی ہے عربی لینگویج ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، یعنی فرسٹ کلاس عالم کورس، عالم بنانے والا کورس. تو اس کے کلاس کی جو کتابیں ہوتی ہیں تو شروع میں تو 400-500 کی یہ کتابیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر جو کلاس بڑھتی جاتی ہے، درجہ بڑھتا جاتا ہے تو کتابیں بھی بڑھتی جاتی ہے اور کتابوں کی جو سائز ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، تو ان کی ریٹ بھی بڑھ جاتی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درجے کی، ایک کلاس کی 2500، 3000، 3500، 5000 کی کتابیں آ رہی ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں جو غریب بچہ ہے وہ کیسے کتابیں خریدے گا؟ تو ان کے فون اور SMS آ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے کتابوں کے لیے کوئی انتظام فرما دیں، اہتمام فرما دیں. تو میرے FGN چینل کا ناظرین، اگر آپ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ ان طلبہ علم دین کی خدمت کریں. ان کو کتابوں کی حاجت ہے، ان کو کتابیں لا کر دیں. دیکھیں آپ کی تھوڑے تعاون سے، آپ کے سمجھو تھوڑی کوشش کرنے سے یہ بچہ اگر کل اٹھ کر عالم دین بنتا ہے، پھر یہ جس کو عالم دین بنائے گا تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. تو کتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا کہ آپ کی دی ہوئی کتابوں سے یہ بچہ عربی سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے، نحو صرف سیکھا ہے، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کی تفسیر کو، اصول حدیث کو، تفسیر کو، اصول تفسیر کو، یعنی یہ سارے علوم دین یہ آپ کی کتابیں دینے سے سیکھا ہے. تو یہ کل اٹھ کر یہ سارے علوم جن کو سکھائے گا، پھر وہ جن کو سکھائیں گے، پھر وہ جن کو سکھائیں گے، یعنی یوں قیامت تک جو سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کے بدلے کا ثواب آپ کو بھی عطا کرتا رہے گا. دو چیزیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرنا، اور خود اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلانا، اس کو خود جو ہے وہ عالم بنانا، حافظ قرآن بنانا. چل میں کیا ہماری تقسیم کیا ہے کہ جو سمجھیں کہ جو اکاؤنٹس میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ ہے تو اس کو جناب CA، بولے اس کو CA بنانا ہے. چلیں جناب اس کا ذرا ادھر میڈیکل کی طرف توجہ تھوڑی لگ رہی ہے، تھوڑا مائنڈیڈ ہے، تو اس کو جناب MBBS ڈاکٹر بنانا ہے. یار یہ بولتا اچھا ہے تو اس کو ٹیچر بنانا ہے، اس کو پروفیسر بنانا ہے. یہ تقسیم کاری ہو جاتی ہے. اور جو ایسا ہے نا کہ جو کہیں نہ چلتا ہو تو چلو یار اس کو مولانا صاحب کے خاتمے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے تو وہ گرتے پڑھتے. رضا بھائی وہ جیسے تیسے بیچارہ وہ پڑھ کے نکلتا ہے، وہ سال میں 10 بار تو بیمار ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہے. وہ جب بھی گھر سے آتا ہے نا تو کھانے کی چیزیں کم، دوائیاں زیادہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ والی حالت بھی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کس طرح کی توقع رکھتے ہیں، اچھا ملے، زیادہ ملے. دین کی راہ میں اگر ہم دیکھا جائے تو غربا نے بڑا ساتھ دیا ہے. آپ کو یہ طبقہ جو علماء کا ملے گا نا، غربا کا آپ کو طبقہ ملے گا. انہوں نے دین کو بڑا جو ہے نا وہ استحکام دیا ہے. ایسا نہیں کہ جو مالدار تھے انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کا بھی حصہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کم ہے.
اس طرح بڑھنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہم جو ہے وہ ذہین ہے تو یار چلو اس کو عالم دین بناؤں گا، میرے آخرت کا سرمایہ بن جائے گا، اس طرح ہیلپ کریں، قربانیاں دیں، اس کا سپورٹ کریں، اس کا ذہن بنائیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں یہ جو مشن لے کے چلے تھے، راہ علم ہے، علم دین حاصل کرنا ہے اور امت تک پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہماری اولادیں بھی اسی مشن کو لے کر آگے چلیں گی، دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں گی اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ کیا ایسا ہے کہ کوئی بچہ عالم دین اگر بن جائے گا تو وہ بھوکا مر جائے گا، یہ جناب وہ اس کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں اور اس طرح کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے؟ نہیں، عالم بھی ہے، معاشرے کا فرد ہے، جی رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جناب وہ مالدار ہے اور کہاں کہاں ہے تو وہ زیادہ پریشان ہے، اور عالم دین ہے اگرچہ اس کے پاس تھوڑا ہوگا لیکن وہ بڑا خوشحال ہوگا اور قناعت پسند ہوگا اور زندگی بسر کر رہا ہوگا، تو اللہ کی تقسیم پر راضی۔ مالدار خود مولانا کے پاس آ کے جھاڑ پھونک کرا رہے وہ ہوتے ہیں، تعویذ حضرت بڑی پریشانی والی چیزیں ہیں، یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہو یعنی رہا دین ہوتا ہے۔ اگر سیکھے گا تو دنیا میں اس کی عزت ہی پائیں گے، بلکہ ہم دیکھیں نا اگر بعض اوقات کئی راستوں سے گزرتے ہیں تو ماشاءاللہ جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ایسے ہی اگرچہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء کو برا سمجھتے ہیں، ان کی تعداد ہے، ٹھیک ہے وہ ہیں لوگ، لیکن ماشاءاللہ جنرلی طور پر جب بھی علماء کہیں سے گزرتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ، کوئی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو چھپا لے گا، وہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے تو وہ تھوک دے گا، الحمدللہ یوں علماء کی عزت ادب بھی ہے، تعظیم بھی دین ہے، والوں اور کی تو غوث پاک سے جو محبت کرنے والے ہیں علی بھائی، آج تو میں ان کو پیغام دوں گا آپ کے توسل سے FGN چینل کے ناظرین کو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، 11ویں شریف کی نیاز بھی دلاتے ہیں، دلانا چاہیے، بالکل دلانا چاہیے، بار بار زندگی میں دلانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے غوث پاک اور علم، تو ہمیں علم دین کے فیضان سے اپنے آپ کو بھی آراستہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ علم دین والا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو گھر کے اندر بھی اللہ کرے کہ ہمارے ماحول ہو سیکھنے سکھانے کا، بچپن سے ہی جو ہے نا، آپ نے شروع میں ہی سنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت جو ہوئی علم کے حوالے سے، ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی 18 پارے آپ نے سمجھے کہ ماں کے پیٹ سے ہی یاد کر کے نکلے، پھر آگے کے اور معاملات ہوئے، پھر آپ کس قدر علم کی راہ پر چلے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی غوث پاک کا صرف نام نہیں لیا جائے، غوث پاک نے جو کام کیا ہے اس طرح کا کام بھی ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا۔ یقیناً غوث پاک تو نہیں بن سکتے ہیں لیکن ان کے سچے عاشق تو بن سکتے ہیں، انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، علم دین پھیلایا ہے، اس سے بھی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے اپنے کم سے کم ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں۔ اچھا، میں آپ کی گفتگو کے درمیان اپنی بات کو وہاں پر وہ ایڈ کر دوں، کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ جناب پھر ہمیں ڈاکٹرز نہیں بنانا ہے اور جناب ٹیچر نہیں بنانا ہے، یہ معاشرے کا حصہ ہے، معاشرے کی ضرورت بھی ہے، یہ بھی بنانا ہے، لیکن ہمیں جو ذہین ترین ہو اس کو عالم دین کی طرف بڑھانے کے لیے اللہ کی راہ میں جو دے نا وہ دے، جو فریش ذہین ہو، بہت سب سے اچھا ہونا، اس کو اللہ کی راہ میں دینی۔ تو آپ بھی نیت کر لیں جتنے میرے ناظرین کرام سن رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں تو سوچ رہے ہیں اب کہاں بھیجیں، اس کے لیے کہاں بھیجنا ہوگا بچوں کو، کیا چاند کا سفر کرنا ہوگا یا کہاں جانا ہوگا، یا زمین کے نیچے جانا ہے یا آسمان کے اوپر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو کہیں نہیں جانا ہے، آپ کے اپنے قریب میں، جی ہاں بہت قریب ہے ماشاءاللہ، جہاں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ رابطہ کریں، دعوت اسلامی انڈیا کے جو ہمارے مبلغین ہیں ان سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ انڈیا کے کئی شہروں کے اندر دعوت اسلامی کے مدرسے بنام جامعۃ المدینہ، جی ہاں نام نوٹ کر لیجئے، مدرسے کا نام جامعۃ المدینہ کے نام سے دعوت اسلامی انڈیا کے الحمدللہ تقریباً قریب ہر بڑے شہر کے اندر یہ مدرسے موجود ہیں، آپ وہاں جائیں، ان سے رابطہ کریں، الحمدللہ فری آف کاسٹ الحمدللہ ان جامعۃ المدینہ کے اندر عالم کورس کی پڑھائی اور ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دین اور دنیا دونوں ہی ایک چھت کے نیچے دی جا رہی ہے۔ تو آپ جلدی رابطہ کیجئے اور اپنے کم سے کم ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں، اور غوث پاک کا جو مشن تھا اس مشن میں اپنے بچے کو ڈالیں، اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو ایک کو عالم بنانے کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں، کم سے کم ایک غریب بچے کو کہ جو علم تو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، اتنی پیسے نہیں ہے، اتنی رقم نہیں ہے، لیکن عالم بننا چاہتا ہے، تو کم سے کم ایک بچے کی کفالت علم دین سکھانے کے لیے اٹھا لیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں اللہ نے چاہا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے دنیا کے اندر علم کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے، اور علم اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے اور اس سے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر
خدا ذکر آقا